نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ازل تو لے کے ابد تک بے حد حمد و ثنا اللہ سونے دی پاک ذات دی ہے، بے شمار درود و سلام اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا حضور پر نور شفا یوم النشور قرآن مجسم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ذات آل اصحاب امہات المومنین تمام بھی علیہ السلام اولیاء کرام علماء حق فقہاء اعظام محدثین مفسرین مجاہدین اسلام تمام مومنین اور جنہ بھی دل دی گہرائیاں جو آکیا آمین۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونا کو دل دی گہرائیاں چو دعا کرنے ہیں کہ اللہ سونے سچ کہیں سچ سونے سچ تیری روح دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ سونے نہ ٹوٹ کے شک کر گئے۔ اللہ رب العزت دا عشق اسلامی علم تصوف دی روح ہے، علم حاصل کرن دے کچھ آداب اور تقاضے نے کہ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح ہے۔ قرآن و سنت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شرع ہے۔ کلمہ تعیب اسم ذات اللہ دی شرع ہے، اسم ذات اللہ رب العزت دا سب تو پہلا ظہور ہے۔ اللہ رب العزت دی محبت تو بغیر اللہ سونے دے سچے قلبی عشق تو بغیر کدے بھی کوئی شخص نہ اپنے نفس دا تزکیہ کر سکتا ہے، نہ اپنے قلب نو صاف کر سکتا ہے، نہ ساری خلق کو بچ سکتا ہے، نہ ہی دل نو آخرت کو الگ کر سکتا ہے، نہ ہی باطن چ داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی روح قوت پرواز اور باطن چ کر سکتی ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ جل شانہ وہ دی حضوری میں جا سکتی ہے۔ عشق مولا دنیا جہان دے دکھاں دا دار ہوا انسان دے انفرادی اجتماعی ظاہری بات نہیں بین الاقوامی
اللہ حاضر قیاس ہر مسئلے کا حل عشق الہی ہے، کیونکہ عشق الہی تو بغیر ایمان بھی اپنا کمال حاصل نہیں کرتا، مضبوط نہیں ہوتا، اور انسان اسلام کے پروگرام پہ پوری طرح عمل بھی نہیں کرتا، نہ ہی انہیں ویسے نتائج برآمد ہو سکتے جیسے کہ رب سونا چاہتا ہے۔ یہ عشق الہی ہے جی ظاہر باطن کو صاف کر کے اللہ رب العزت دی راہ تے لا دیندا ہے، اور رستے دیا تمام شیطانی دجالی افلاطونی باطل قوتاں دا مقابلہ کردا ہویا اللہ رب العزت دی طرف وددا رہندا ہے، کیونکہ شیطانی دجالی قوتاں نہیں چاہدیاں کوئی مسلمان اللہ رب العزت دی محبت مبتلا ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے پتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت دی محبت نہ سرشار و لبریز ہو گیا اور تمام شیطان اور شیطان دے سارے چیلے کانٹے شتونگڑیاں واسطے موت ہے۔ اسے واسطے مختلف طریقے اپنائے انہیں کہ مسلمانوں اللہ رب العزت دی محبت کو دور رکھیا جائے، یہ ظاہری عمال چ پھسا کے رکھیا جائے تے نعرے جلسے جلوساں وچ ہی الجھیا رہے تے اللہ رب العزت دے صحیح پروگرام یعنی قرآن و سنت جڑا آئین حیات جہدے وچ ہی انسان دی بقایا انسان دے تمام مسائل دا حل ہے تے یہ تو دور رکھیا جائے۔ لیکن الحمدللہ زندہ دل صحیح العقیدہ با عمل متقی علماء حق اور مشائخ اعظام اللہ والے ہمیشہ اللہ رب العزت دی محبت دی دعوت نو عام کردے آئے یا کر رہے نے تے کردے رہنے گے۔ عشق مولا ہی وہ نعمت ہے جس کو بغیر انسان دا ایمان نامکمل ہے، انسان کی شخصیت نامکمل ہے تے اور انسان اپنے مقصد حیات کو بھی ناواقف ہے جس مقصد واسطے دنیا پہ آیا۔ فتح ربانی جی لکھے ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عشق دیا شرطاں وچوں یہ بھی ہے کہ وہ موافقت کیتی جائے اپنے بارے اور دوسرے کے بارے، یعنی کہ وضاحت کو چینج ہے کہ عشق دیا بے شمار شرطاں جن چوں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جڑا ہے ہر معاملے چ اللہ رب العزت کی موافقت کرے، یعنی اللہ رب العزت دی لکھی تقدیر دے اوتے پوری طرح دلوں راضی ہو جائے، وہ انسان دے بارے ہوئے یا دوسرے دے بارے ہوئے دوسری مخلوق دے بارے ہوئے۔ اس واسطے یہ عشق دیا شرطاں وچوں اور اس کو علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ معاصو اللہ کو سکون نہ پائے، یعنی انسان جڑا طالب مولا جڑا اللہ رب العزت دا عاشق جڑا وہ اللہ رب العزت دے ہر کم چ ہر حال چ راضی رہے اور اللہ تو علاوہ کسے نال بھی کسے بھی طرح سکون نہ حاصل کرے، یعنی انہوں کو دور رہے حتیٰ کہ اپنے ذہن دے اندر انہوں کا خیال بھی نہ ہونا دے۔ ابتدا ایسا کیفیت ہوں وہ خیالات بھی آؤں گے اللہ ضرباں بھی صفائی کر دیتے جائے، دل میں صرف اللہ رب العزت دا عشق دے نور ہی رہ جائے، اور نور عشق الہی ایک ایسی قوت ہے کہ جڑی انسان دے اندر جیویں جلوہ آرا ہوندی ہے دل دے اندر ہر طرح دیا علائشاں ماسو اللہ دیا اور ماسو اللہ دے تعلق خیال محبت دی رغبت دی دھیان دی ہر لہر نو جلا کے راہ کر رہے ہیں۔
تے دل وچ صرف اللہ رب العزت دے عشق دی ہی حکمرانی ہوندی ہے۔ جدو دل اللہ رب العزت دے عشق نال سرشار ہو گیا، اللہ رب العزت دی طرف محو مست رہندا ہے، اور ساری دنیا تو منہ موڑ کے الگ ہو کے اپنے رب دی صحبت چ رہندا، رب سونے دی محبت چ ہر لمحہ گزاردا، اور اللہ رب العزت دی طرف ہی محو سفر رہندا ہے۔ تے پھر اللہ رب العزت دی طرفوں ادھر اتنے پہلے افعالی، پھر صفاتی، پھر ذاتی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جہاں یہ ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر، ہر انگ دے اندر سرات کر جاتا ہے، اور جویں جویں نور انسان دے اندر سرات کرتا جاتا ہے، تیویں جویں اللہ رب العزت دی محبت جڑی ہے ترقی کرتی رہتی ہے، اشد حب للہ اپنے کمال دی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ فتح ربانی کے اگے جا کے جگہ لکھا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں کہ جدوں اللہ تعالیٰ کا عشق بندے کے دل میں ٹھہر جاتا ہے تو اتنا مانوس ہو جاتا ہے